बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तापी मुआहदे के हवाले से पाकिस्तान के हुक्मरानों के पेट में वक्फे वक्फे से मरोड़ उठता रहता है। जब और कोई काम नहीं होता तो तापी मुआहदे की बात करना शुरू कर देते हैं। आज के हुक्मरान भी, शहबाज शरीफ साहब भी तापी मुआहदे को लेकर बड़े पुरजोश नज़र आ रहे हैं। तुर्कमानिस्तान के साथ एक बार फिर इस मुआहदे पर अमल दरामद के लिए दस्तखत किए गए हैं। तापी मुआहदा है क्या? तापी क्या चीज़ है? ये तुर्कमानिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, याद रखें कि इंडिया वो भी इस मुआहदे में शामिल है। तुर्कमानिस्तान से गैस आनी है, 1800 किलोमीटर तवील लाइन बिछेगी, पाकिस्तान आएगी, पाकिस्तान के बाद ये फिर इंडिया में जाएगी। इस मुआहदे पर कई बार पहले भी साइन हो चुके हैं, कभी याददाश्त पर साइन होते हैं, कभी इस मुआहदे पर अमल दरामद के आगाज़ के साइन होते हैं। अब शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी ऐसा ही एक मुआहदा साइन किया गया है। तापी, इसको अगर आपने काबिले अमल बनाना है तो फिर इसको तापी नहीं बल्कि ताप कहना चाहिए। वो ताप नहीं जो हमारे वहाँ मलेरिया है या कोई ऐसा बुखार चढ़ जाता है, बल्कि आप भारत को साथ रख के किस तरह से इस मुआहदे को अमली जामा पहना सकते हैं। भारत का इस मुआहदे में होना इस मुआहदे को सबूताज करने के लिए काफ़ी है। तो भारत को आप छोड़ें, अगर आपको गैस की ज़रूरत है और यकीनी तौर पर ज़रूरत है तो फिर आप भारत को छोड़कर इस मुआहदे पर अमल दरामद करवाएं। और ये मुआहदा कई साल पहले भी हो चुका है, बल्कि 2 दहाइयाँ पहले इस सिलसिले का आगाज़ हुआ था और उसके बाद फिर यह कहा जाने लगा कि भारत को इस मुआहदे से निकाल दिया जाएगा। शायद भारत इस मुआहदे में शामिल है या आज नहीं है, लेकिन मुआहदे का नाम जैसा कि तापी है, आखिर पे आई इंडिया के हवाले से इसमें शामिल किया गया है। इससे तो यही ज़ाहिर होता है कि भारत इस मुआहदे का आज भी हिस्सा है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी गधों के हवाले से। एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट क्या सामने आई? इक़्तिसादी सर्वे पेश किया गया है इसहाक डार साहब की तरफ से। उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में गधों की तादाद में एक साल में 1 लाख का इजाफ़ा हुआ है। पिछले साल गधों की तादाद 57 लाख थी, अब 58 लाख हो गई है। 1 लाख का इजाफ़ा हुआ है। उन्होंने बकरियों की तादाद भी बताई, भैंसों की तादाद भी बताई, गायों की तादाद भी बताई। इसके साथ साथ जिनमें इजाफ़ा हुआ है, इसके साथ साथ उनकी तरफ से कहा गया कि घोड़ों, खच्चरों और ऊँटों की तादाद में इजाफ़ा नहीं हुआ। तो क्या जो तादाद इन्होंने बताई है गधों की, वो वाकई इतनी तादाद है जो उनकी शुमारी की गई है या उनको गिना गया है? उसका क्या तरीक़ाकार है? तो गधे इस पर एहतजाज कर सकते हैं, एतराज़ कर सकते हैं, बल्कि उनसे ज़्यादा एतराज़ और एहतजाज तो खच्चरों की तरफ से होगा, ऊँटों की तरफ से होगा कि 1 साल में एक भी ऊँट का बच्चा पैदा नहीं हुआ, एक भी खच्चर या खच्चरी का बच्चा पैदा नहीं हुआ। तो उनकी तरफ से सबसे ज़्यादा एहतजाज होना चाहिए, जबकि गधे एहतजाज कर सकते हैं कि सिर्फ़ 1 लाख, हमारी नस्ल में सिर्फ़ 1 लाख का इजाफ़ा हुआ है। तो इस मामले को उठाना किसको चाहिए? मैं समझता हूँ कि इस मामले को MQM की तरफ से उठाया जाए, क्योंकि वो भी ज़ख्म खुर्दा हैं। वो कहते हैं कि हमारी तादाद पूरी नहीं गिनी गई, एतराज़ कर देते हैं। पहले भी एतराज़ किया, उसके बाद फिर मरदमशुमारी हुई, उस पर भी उनकी तरफ से एतराज़ किया गया कि हमारी तादाद पूरी नहीं गिनी गई। इसी तरह से गधों की तादाद भी पूरी नहीं गिनी गई, और खच्चरों की, ऊँटों की और घोड़ों की तादाद। उस हवाले से तो मैं कहता हूँ कि एक बाकायदा कमीशन बैठ जाना चाहिए जो फ़ैसला करे कि क्या वाकई पाकिस्तान में 1 साल में एक भी ऊँटने ने बच्चा नहीं जना, एक भी खच्चरी ने कोई बच्चा पैदा नहीं किया, एक भी घोड़ी ने कोई घोड़ा या घोड़ी पैदा नहीं की। इस पर भी तहकीकात होनी चाहिए कि ये कैसे मुमकिन है कि 1 साल में कोई खच्चर पैदा ना हुआ हो, कोई ऊँट पैदा ना हुआ हो, कोई घोड़ा पैदा ना हुआ हो। बहरहाल ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरह से MQM वाले हर मज़लूम के साथ खड़े हो जाते हैं, वो अब उम्मीद की जाती है कि अब वो गधों की आवाज़ बन के मुतालबा करेंगे, बल्कि वो आवाज़ बनेंगे, भोंपू बनेंगे, घोड़ों का भी, खच्चरों का भी और ऊँटों का भी। ये भी हो सकता है कि जितने खच्चर, ऊँट और घोड़े पैदा हुए उतने ज़िबा भी हो गए हों या फिर मर भी गए हों। इस हवाले से सेंसस जो इनके पास है, हुकूमत को
وہ سامنے ضرور لانا چاہیے، کیونکہ اسحاق ڈار کی طرف سے ایک قومی فورم پر بیٹھ کر یہ بات کی گئی ہے۔ تو ناظرین، یہاں پہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ آئندہ انتخابات کب ہوں گے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انتخابات 2 سال تک ڈیلے ہو جائیں گے، کوئی اور نگران سیٹ اپ آئے گا یا کسی قسم کا سیٹ اپ آ سکتا ہے، لیکن ایسا نظر اس لیے نہیں آتا، ایسا ممکن اس لیے ہوتا ہوا محسوس نہیں ہو رہا، کیونکہ جس طرح سے پارٹیاں توڑی جا رہی ہیں، جس طرح سے پارٹیاں بنائی جا رہی ہیں، اس سے تو یہی نظر آتا ہے کہ انتخابات جلدی ہونے والے ہیں، اور انتخابات میں کون سی پارٹی مارکا مارے گی اس حوالے سے بھی سر دست کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک پارٹی کو لانچ ضرور کیا گیا ہے، آئی پی پی، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم بھی موجود ہے۔ پی ڈی ایم ایک دوسرے کے ساتھ کتنی مخلص ہے اس کا اندازہ کر لینا چاہیے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مابین جو سر پھٹول شروع ہو چکی ہے آزاد کشمیر کے الیکشن کو لے کر، وہاں پہ پیپلز پارٹی کا امیدوار جیت گیا۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار مشتاق منہاس کو 5-6 ہزار ووٹوں سے شکست ہو گئی ان کی طرف سے۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے، وہاں پر ٹھپے لگائے گئے ہیں۔ تو اس پر جیسے ہی یہ بیان سامنے آیا، ہینا پرویز بٹ کی طرف سے یہ بیان دیا گیا۔ اس سے پہلے عطا تارڑ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ آزاد کشمیر والے اس الیکشن میں دھاندلی ہو رہی ہے، لیکن ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ اس وقت ووٹنگ ہو رہی تھی جب عطا تارڑ کی طرف سے یہ بیان دیا گیا، اور ووٹنگ کے بعد پھر ہینا پرویز بٹ کی طرف سے کہا گیا۔ وہاں پہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ٹھپے لگائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی فیصل کریم کنڈی وہ میدان میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو سامنے لایا جائے، ایسے الزامات نہ لگائے جائیں۔ ان کی طرف سے بھی شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ اس کے جواب میں ہینا پرویز بٹ کی طرف سے ویڈیو جاری کر دی گئی جس میں ٹھپے لگاتے ہوئے لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے، اور جو وہاں پہ پیپلز پارٹی کا امیدوار ہے وہ بھی پولنگ اسٹیشن کے اندر کھڑا ہو کر یہ سارا کچھ کر رہا تھا۔ ناظرین، جب آپ ایک پلیٹ فارم پر آ جاتے ہیں، آزاد کشمیر میں آپ کی مخلوط حکومت ہے، پاکستان میں آپ کی مخلوط حکومت ہے، دونوں بڑی پارٹیاں حکومتوں میں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے، ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں، اور جس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں اس سے ان کے مابین انتشار کا واضح اشارہ نظر آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی چیز آگے بڑھے، مزید انتشار بڑھے، اور یہ لوگ اگلے الیکشن سے پہلے الگ ہو جائیں، یہ اتحاد ٹوٹ جائے، اس کا امکان نظر آ رہا ہے۔ باقی آئی پی پی کو بھی لانچ کیا گیا ہے۔ یہ کس طرح سے لانچ ہو گئی ہے؟ کسی بھی پارٹی کے لیے اس کا نظریہ اہمیت رکھتا ہے۔ ان کا کیا نظریہ ہے؟ جیسے دیکھا کہ تحریک انصاف مشکلات کا شکار ہے، ان کی طرف سے ایک جال بچھا دیا گیا، تو جتنے لوگ جال میں آئیں گے تو کب تک ان کے جال میں وہ پھنسے رہیں گے؟ ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کے ساتھ تھے، جب ان کو چھوڑا تو ایک نظریہ انہوں نے پیش کیا جس پر ان کی پارٹی بنی، اب تک ان کی پارٹی موجود ہے۔ مسلم لیگ نون 1905 میں بنی تھی، ان کا بھی ایک نظریہ تھا۔ یہ مسلم لیگ نون ٹوٹتی رہی، بنتی رہی، کئی حصے بکھرے اس کے ہوتے رہے، لیکن ان کا بنیادی نظریہ مسلم لیگ نون والا گو کہ اس پر انہوں نے کبھی عمل نہیں کیا، لیکن کسی نہ کسی صورت میں موجود ضرور ہے۔ وہ مسلم لیگ آج بھی ہے، فنکشنل مسلم لیگ ہے، مسلم لیگ نون ہے، مسلم لیگ ضیاء الحق ہے، اس کے علاوہ بھی کئی مسلم لیگیں ہوں گی، لیکن ایک پارٹی کاف لیگ بھی بنی تھی۔ وہ کس طرح سے بنی تھی؟ میاں نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر چلے گئے تو چودھری شجاعت حسین کو کھڑا کیا گیا۔ چودھری شجاعت حسین نے ہم خیال گروپ بنا لیا۔ جیسے ہی یہ گروپ بنتا ہے تو سب سے پہلے پنجاب کے صدر کا انتخاب کیا جاتا ہے، چودھری پرویز الہی اس کے صدر بن جاتے ہیں پنجاب کے۔ تو مرکزی صدر کے لیے یہ پگڑی میاں اظہر کے سر پر رکھی جاتی ہے، حماد اظہر کے والد صاحب، جبکہ اس پارٹی کے کرتا دھرتا مدار المہام چودھری شجاعت حسین ہوتے ہیں۔ اور جب انتخابات ہوتے ہیں تو پھر میاں اظہر کو اس طریقے سے پارٹی سے نکال باہر کیا جاتا ہے جیسے دودھ سے اس کو نکالا جاتا ہے۔ میاں اظہر صاحب 2 سیٹوں پر الیکشن لڑتے ہیں، دونوں سے ہار جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر میاں اظہر کی سیاست آہستہ آہستہ گمنامی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ بہرحال چودھریوں کی طرف سے پارٹی پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا گیا، اور 5-6 سال یہ پارٹی خوب انداز سے چلتی ہے۔ 2-3 اس کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں، پرویز الہی اس کے وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، اور اس کے بعد جس طریقے سے یہ پارٹی جمع ہوئی تھی، جس طریقے سے اکٹھی کی گئی تھی، اسی طرح سے آہستہ آہستہ بکھر گئی۔ آج چودھری شجاعت حسین اس کے صدر ہیں۔
میاں اظہر کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں گئے۔ بہرحال ان کے بارے میں یہ پتہ چلا تھا کہ چند روز قبل ان کو 82 سال کی عمر میں گرفتار کیا گیا تھا، اور پھر جب احتجاج ہوا تو ان کو رہا کر دیا گیا۔ اب آ جاتے ہیں جہانگیر ترین کی پارٹی کی طرف۔ اس پارٹی کا کیا نظریہ ہے جس بنیاد پر یہ اکٹھے ہوئے ہیں؟ صرف اور صرف ان لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، ان لوگوں کو سمیٹنے کے لیے جو تحریک انصاف سے نکالے گئے ہیں، نکل رہے ہیں۔ کچھ لوگ شوقیہ نکل رہے ہیں، کچھ لوگ مجبوری کے باعث نکل رہے ہیں، کچھ لوگ شہیدوں میں نام لکھانے کے لیے اپنے طرز پر تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں۔ ان میں سے کئی جہانگیر ترین کے حصے میں آ گئے۔ یہ لیڈروں کی پارٹی ہے، لیڈر اکٹھے ہو گئے، لیکن ایک تو اس میں کوئی ابھی تک کنگ نہیں ہے۔ علیم خان کو گو کے صدر بنایا گیا ہے، لیکن علیم خان کا بھی مستقبل وہی ہے جو میاں اظہر کا مستقبل آپ لوگوں نے دیکھ لیا تھا۔ بات ہم نے کی تھی کہ 100 کے قریب پی ٹی آئی چھوڑنے والے لیڈر اس میں آ گئے ہیں، تو کنگ نہیں ہے۔ کنگ شاید شاہ محمود قریشی کو بنا دیں، یا پھر جہانگیر ترین اگر وہ اہل ہو جاتے ہیں عدالتوں سے تو وہ کنگ بن جائیں، اور علیم خان وہیں پہ چلے جائیں آنے والی جگہ پر۔ تو باقی رہ گیا سوال ورکرز کا۔ وہ اس پارٹی میں نہیں ہیں، لیڈر آ گئے، کنگ موجود نہیں ہے، ورکر بھی موجود نہیں ہے۔ تو انتظار کرنا چاہیے کہ ایسی پارٹی کتنے عرصے تک چل سکتی ہے۔ تو آپ کو کیا یہ کمپنی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اگلے ویلاگ میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بجٹ میں جو ریلیف دیا گیا ہے یا جو تکلیف دی گئی ہے اس پر ایک نظر ڈالیں۔ اللہ حافظ۔